افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، تمہاری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ یہودی ایمان لے آئیں؟ ظاہر ہے مسلمانوں کی خواہش تو تھی، وہ کہتے تھے ہم تو امی ہیں، ہم تو جاہل ہیں، یہ تو کتابیں پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو بات مان لیں۔ جس طرح ہمارے کئی بھولے بالے لوگ ہیں، جب ان کو قرآن و سنت کی دعوت کا پتہ چلتا ہے وہ خود کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں تو وہ اپنے مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو یار ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا، یہ تو کتابوں کے ماننے والے ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے سامنے آیت رکھیں گے، بخاری کی حدیث رکھیں گے، فوراً مان لیں گے، ایڈے ہی سیدھے نے مان لیں گے۔ تو بڑے مایوس ہوتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ تو ایسا نہ کرتے، جاہل چلو کر رہے ہیں، علیحدہ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان کہتے تھے علماء یہود تو بات مان لیں، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بڑے ہی یہ طمع ہے کہ یہ مان لے آئے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسا گروہ بھی رہا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہے، ان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ تورات ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اس میں تحریف کر دیتے تھے بعد اس کے کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں، اور وہ جان بوجھ کر فتوے دیتے تھے ایسے کہ اللہ کی شریعت کو تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ کہا گیا، وہ آپ سن چکے ہیں نا، حتتن کہا گیا کہ جب جیریکو سٹی میں اریحا میں داخل ہونا ہے جوشوا ابن نون کے ساتھ، تو آپ نے کہنا ہے حتتن، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وقت کا پیغمبر موجود ہے، وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، انہوں نے حنتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ کہا گیا سمعنا و اطعنا کہنا ہے، انہوں نے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یعنی وہ جنہوں کہتے ہیں پنجابی پانڈ، ہر بات کو بگاڑ کے بیان کرنا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم ان سے کہہ رہے ہو یہ تو ان بزرگان دین کی اولاد ہیں، بڑے بڑے علماء کی، جو وقت کے پیغمبر سے باتیں سن کے ان کو بدل دیا کرتے تھے، تم کہہ رہے ہو یہ ایمان لے کے آئیں۔ تو سر میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم پبلک کو دعوت دیتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ مسلمان نے غور کرنا ہے، مولویوں نے نہیں کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیوں اتنی اس چیز کی خواہش ہے کہ یہ لوگ بات مان لیں، یہ تو وہ ہیں جو کتابیں پڑھنے کے باوجود بدل دیتے ہیں۔ تو سر جن علماء نے قرآن اور سنت پڑھا ہوا ہے، تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، ایسے علماء ہیں، لیکن بالکل قرآن کے اپوزٹ تعلیمات اس میں لکھی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں 10 صفحے کالے کر دیے بابوں کو پکارنے میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں ماننی۔ آپ حنفی علماء کی بخاری مسلم کی اگر شروحات اٹھائیں نا، تو جہاں رفع الیدین کی حدیثیں آئیں گی، اللہ معافی دے، آپ کو لگے گا کہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں۔ حدیث ہوگی 2 لائنوں کی، انہوں نے 20 صفحے کالے کیے ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ بات نہ مانے۔ مشکات المصابیح میں جب کتاب الجنائز چیپٹر میں وہ قبروں کو پکا نہ کرنے والی حدیثیں اور قبروں پہ عمارتیں نہ بنانے والی مسلم شریف کی حدیثیں آئی ہیں نا، تو مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں پہ، انہوں نے اس سے پہلے کتنے صفحے کالے کیے ہیں کہ اب یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کو، یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان حدیثوں کو نہیں آپ نے ماننا، یعنی اس کو چھوڑ کے آگے ہی نکل جاؤ۔ تو یہ ہے جو کلام اللہ کو بدل دیتے ہیں۔ میں نے بہت بڑی مثال دی تھی حاضر و ناظر کی بحث میں، انہوں نے جال حق کے اندر جہاں جگہ جگہ آیات قرآن میں آئی ہیں نا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تب بھی تم ان واقعات کو منوان بیان کر رہے ہو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تمہارے پاس وحی آئی ہے۔ اے نبی تم اس وقت موجود نہیں تھے سورہ آل عمران میں جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کوہ طور کے پاس پکارا تھا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اب یہ تو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ آیات ان کے خلاف تھی، تو ہر آیت پہ وہ لکھتے رہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہاں پہ ناظر نہیں تھے، آپ موجود تو اللہ کے پاس سے وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ دیکھ رہے تھے، تو پھر وہی والا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور سورہ ال عمران میں آتا ہے جب مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھیں کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، یہ طے پایا تھا کہ جس کی قلم پانی کی دھار کے اپوزٹ بہنا شروع کر دے گی، جو امپاسبل ہے بغیر کسی موٹر کے، تو وہ اللہ کی طرف سے غیبی تائید ہوگی۔ تو حضرت زکریا کی بیٹی تھی، تو تم وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود تم یہودیوں سے یہ واقعات بیان کرتے ہو، یہ اس چیز پر ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ سورۃ البقرہ میں آئے گا، اس میں بھی آپ دیکھیں گے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہم جو پورا قصہ بیان کر رہے ہیں، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، تم تو وہاں نہیں موجود تھے نا، تو تم یہ بیان کر رہے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کی نفی پہ تھیں آیات نا،
ایک آیت ایسی ہے قرآن میں سورۃ القصص آیت نمبر 44 جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی نہ تم وہاں موجود تھے نہ تم دیکھ رہے تھے. تو ان کا وہ وہم بھی ختم ہو گیا, دیکھنے والا, نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اب وہ آیت آئی نا تو انہوں نے کہا اب یہ تو آیت میرے وہ جو پورے پہلے 50 آیتوں کو میں نے جو اپنے زوم میں ذبح کرنے کی کوشش کی, اس کو کیسے ذبح کروں؟ تو انہوں نے آیت ہی آدھی لکھی کہ اے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. جو آگے لکھے تھے نا کہ آپ وہاں شاہدین میں بھی نہیں تھے, وہ آیت ہی کاٹ دی اور آدھی آیت لکھ کے کہا کہ اس میں یہ تو لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے, یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے تھے, حالانکہ اسی آیت میں لکھا ہوا ہے. سر یہ قرآن کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے. تو آپ یہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے گا یہ سب کچھ علماء یہود کر گئے. اللہ کے فضل سے اسی کسی نے پیچھے نہیں, اسی ورلڈ چیمپئن ہیں. ہمسا ہو تو سامنے آئے. کوئی ایسا کام نہیں جو انہوں نے نہ کیا اور ہم نے اس کو اس سے بڑے انداز میں نہ کیا ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی کام کیے. تو اے مسلمانوں تمہیں یہ بڑی خواہش ہے نا کہ ایمان لیں, حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام سنا اس کے بعد انہوں نے تعریف کر دی عقل رکھتے ہوئے جان بوجھ کر.